حضرت عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ. خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے، یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے. کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے. میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں. کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے. ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک. امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک ہے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے. فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر بہادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت کی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے. صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئی ہیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں. کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے. جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے. کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا. کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے. کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا تو اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا. کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں. تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، اور ٹوپی بھول گئے تھے. سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے. وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا، ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے. کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب. اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں. اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا. اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی. کہا چلو. کہتی وہ دوڑی گئی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان سفر کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان. کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی. تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شے میرے پاس ہے، تو اس لیے صفحے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے. ٹوپی آج میرے پاس ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے. ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے. حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جراح بھی آ گئے. کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک ہے. او بھائیو یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے. تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا. صحیح بخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے. وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. سارا بیت اللہ حرم نہیں،
لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی، بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا. لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا، چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو اللہ شفا عطا کر دے گا. لا علاج. حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی. لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے. 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر کے. انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا. کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول. جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا. کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک. کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا. حضور اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے. آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھول کے اظہار کیا. کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں. ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں. جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا. بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے. یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے. مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے ہیں. دیکھا نا آپ، جو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، وہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے. کیوں؟ سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد، اور کڑی نے ڈوب جانا ہے. اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا. کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں. بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا. یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا. تو انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے. یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جامع کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں. اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے. ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جامع کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام. مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے. کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات. اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی. آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر. کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا کا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا.
क्या मकाम दिया है अल्लाह ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को। एक कौसर से मुराद हुजूर की औलाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद रब फरमाता है महबूब जिस तरह के सहाबा आपको दिए हैं ना, दुनिया ढूंढेगी भी तो सिद्दीक़ अकबर जैसा नहीं मिलेगा। ज़माना तलाश भी करे तो फारूक आज़म जैसा पा ना सके, हज़रत उस्मान गनी की मिसाल दोबारा ना मिलेगी। और क़यामत तक मैदान भी सजेंगे, जंगें भी होंगी, लेकिन चर्चे और तज़किरे मौला अली शेर खुदा की तलवार के किए जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कौसर कमाना हबीब आपको खैर कसीर अता कर दी, और करेंगे नहीं कर दी, करेंगे नहीं कर दी, दे दी महबूब खैर कसीर, आपको खैर कसीर दे दी। अब आप पता क्या करें, फसल्लि लिरब्बिक का, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें। इसका शुक्राना ये है कि आप नमाज पढ़ें, वन हर और कुर्बानी करें, अल्लाह ने खैर कसीर दे दी। अब शुक्राने में नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन नशानिया का हुआ अबतर, आपका दुश्मन जड़ कटा है। अबतर अरबी में उस जानवर को भी कहते हैं जिसकी दुम कटी हुई हो, आपका दुश्मन दुम कटा है। अबू जाल की औलाद मरी तो नहीं थी सारी, बल्कि अबू जाल की औलाद में तो हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बेटे थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के गुलाम हो गए थे, पर कभी किसी ने कहा है मैं अबू जाल की औलाद हूँ। यजीद की कोई सारी औलाद मर तो नहीं गई थी, कभी किसी ने कहा है मैं उसकी औलाद में से हूँ। दुश्मनों की जड़ कटती है, दुश्मनों की। उन्होंने तो कहा था कि इनकी औलाद कोई नहीं, इनका जिक्र कैसे होगा। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें सैयद मिलेंगे, सादात मिलेंगे। और जहाँ तक जिक्र की बात है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाते हैं हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंदियाँ अता फरमा दी। हर घर गली, हर नगर, हर कोने रसूल पाक का तज़किरा हो रहा है। करना क्या है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़े और कुर्बानी करें। कुरान पाक की आयत बताती है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, पहले नमाज है फिर कुर्बानी है। यानी ईद वाले दिन पहले नमाज पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे। ईद से पहले कुर्बानी क्यों नहीं, कि अल्लाह ने पहले जिक्र ही नमाज का किया है, कुर्बानी का जिक्र ही बाद में, पहले नमाज फिर कुर्बानी। कुर्बानी शुक्राने में करें। मेरे अजीज़, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसीलिए बड़े ज़ौक़ के साथ कुर्बानी का दर्स दिया था। वजह उसकी पता क्या है, इस्लाम कहता है कि अमीर बंदे अकेले अकेले खुशी ना मनाओ, बल्कि गरीबों को शामिल करो खुशियों में। छोटी ईद का मौका आया तो फितराना रख दिया साथ, करो ना खुशी, तो खिलाओ गरीबों को भी, दो उनको भी। हमारे यहाँ तो फितराना नहीं, ज़कात भी अक्सर लोग रमज़ान में ही देते हैं, इसको भी साथ शामिल कर लिया गया। आपके यहाँ घर में बेटा पैदा हुआ तो कहा अकीका कर लो, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। अगर आपने निकाह किया तो कहा वलीमा ज़रूर करना, खुशियों में दूसरों को शरीक करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा ज़रूर करना, चाहे बकरी का बच्चा ही ज़िबा कर लो, वलीमा ज़रूर करो, दोस्तों को, लोगों को शामिल करो। बड़ी ईद आ गई तो फरमाया ईद भी पढ़ो और कुर्बानी भी करो, लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो, और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज़्यादा आई लोगों के पास, उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज़्यादा हो गए, फिर हम बंद होकर रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज़ मुयसर आती है तो वो अकेला कब्जा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज़ नहीं होना, वो भी अपनी जगह बंद है, बांट के नहीं देता। अगर गरीब भी थोड़ा थोड़ा बांटे, दाएँ बाएँ देखे, तो फिर तो मेरे रसूल पाक का वो फरमान भी बड़ा खूबसूरत है कि हुजूर ने फरमाया कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर लो, चलो पड़ोसियों को भी शामिल कर लो। तो गरीब भी अगर शोरबा ज़्यादा कर ले तो वो भी इस मामले में तो आगे। अमीर ने क्या किया है, अमीर ने दोस्तियाँ भी अमीरों से लगा ली, ताल्लुकात भी अमीरों से बना लिए, ऐनक भी अमीरी की लगा ली, उसे नज़र ही कुछ नहीं आता। आप सदकात करें, खैरात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज़ से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है, जो उसकी शान के लायक, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है, तुम्हारे सदके को अल्लाह पालता है। शारीह हदीस कहते हैं ये पला हुआ सदका मिलेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन, और ये सदका देने से आप ताकतवर हो जाएंगे, गरीब की मदद करने से ताकतवर हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आप जर्री हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे। आप छुपा के सदका करके तो देखें, रूह ताकतवर होगी, दिल ताकतवर होगा, सीना ताकतवर होगा, आपके मिजाज में रोशनी आएगी। किसी गरीब बहन भाई को देखे तो देखे तो सही, जब उसके आंसू बहते हैं तो यूँ लगता है कि एक एक आंसुओं के कतरे में एक एक करोड़ दुआ शामिल है। ये काम करे तो सही, पर हमें भूलता जा रहा है। गाँव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, भूलता जा रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन अल्लाह ने पैदा की तो ज़मीन हिलने लगी। अल्लाह ताला ने मीखे बना के, किले बना के पहाड़ ज़मीन के अंदर लगाए, पेवस्त की। फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद सबसे ताकतवर मखलूक ही पहाड़ है। अल्लाह ने लोहा पैदा कर दिया, पहाड़ों को गोया काट के रख दिया। फरिश्ते समझने लगे सबसे ज़्यादा ताकतवर ही लोहा है। अल्लाह ने आग पैदा कर दी, लोहा भी पिघला दिया। फरिश्ते समझने लगे शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर आग है, रब ने पानी पैदा कर दिया, आग भी बुझा के रख दी। फरिश्ते समझने लगे सबसे ताकतवर शायद ये पानी है, रब करीम ने हवा दिखाई, हवा ने पानी का रुख बदल दिया। फरिश्ते बार बार ताज्जुब कर रहे थे, तो रब करीम ने फरमाया कितना कुछ सोचोगे, मैं तुम्हें बता ही ना दूं सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। या अल्लाह बताया जाए तो फरिश्तों को मेरे रब करीम ने फरमाया इन सारी चीजों से ज्यादा ताकतवर तो मेरा वो बंदा है,
جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا مضبوط آدمی ہے وہ۔ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے، اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں ہیں۔ اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں، اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں ہیں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی، یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا، وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے۔ فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا۔ ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے، ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں، آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی، جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک ہو۔ کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے اسٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ رب رسول کا فیصلہ کیا آیا، فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو۔ بلال یہی بیٹھے رہیں گے، صہیب یہی بیٹھے رہیں گے، عمار بن یاسر یہی بیٹھیں گے، سلمان فارسی یہی بیٹھیں گے، غرباء اسی مقام پہ رہیں گے، ان کو اٹھایا نہیں جائے۔ تو آپ یہ عید کا جو موقع ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بعد جتنے مواقع ہیں اپنے غرباء کو نہ بھولیں۔ اور آپ کو پتہ ہے رشتہ دار سے صلہ رحمی کریں تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہو تو ایک غریب کو دینے کا، ایک رشتہ نبھانے کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ ہمارے اپنوں میں، بہن بھائیوں میں، چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان چھوٹی باتوں سے ہمیں عقیدے کا، نظریے کا کسی جگہ اختلاف ہو تو بات اور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ویسے مسائل گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ہم ان مسائل کی بنیاد پر اتنے دور ہو جاتے ہیں، اتنا وہ بدعقیدہ ہوا، نہ دین چھوڑ گیا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوا، لیکن ہم نے اتنی دوریاں کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے دسترخوان سے کھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری جیب سے پل رہے ہیں، پر ہمارے اپنے ہم سے دور ہو گئے، ان کو ہم قریب نہیں کرتے۔ تو بھائی جس سے بھی آپ کا لین دین بڑھے گا کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہو ہی جائے گی۔ اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں، انہیں دیں، انہیں نوازیں، ان کا خیال کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ عید کے موقع پہ جن لوگوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے نا، ان میں ایک اہم کردار کسائی کا ہے۔ صرف کسائی کو نہیں جلدی ہوتی، ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے کہ تو آ بھی جلدی اور اس کو بنا بھی جلدی۔ تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا گوشت بھی بنا رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ فون بھی سن رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے 20 منٹ میں آیا، 40 منٹ میں آیا۔ ایک تو جھوٹ پہ جھوٹ معاذ اللہ تعالیٰ، اور دوسرا اس جلدی میں نقصان کیا ہے، اس جلدی میں نقصان جانور کا ہے۔ جلدی سے اس کی کھال اتار دیں گے، بہت ساری جگہوں پہ جانور ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے پوری طرح، اور فٹافٹ کرتے ہیں لوگ۔ یہ صرف کسائی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمیں بھی جلدی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا رب تمہیں ہر معاملے میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے آرام پہنچاؤ، اس کو سلیقے کے ساتھ۔ ایک شخص نے بکری کے اوپر اپنا پیر رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی چھری تیز کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اس بکری کو، یعنی تم پہلے چھری کو تیز نہیں کر سکتے تھے، اچھے طریقے سے اس کو آپ، اور مہربانی فرمائیں اناڑی لوگ یہ کام نہ کریں، وہ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں، جانور اذیت میں آ جاتے ہیں۔ بالخصوص میں نے چند مقامات پہ اونٹ کو نہار کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں بڑی زیادتی کی، جانور تکلیف میں آتے ہیں، بڑی بڑی دیر تکلیف میں رہتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا، اسلام نے 3 دن رکھے ہیں پورے،
پورے 3 دن رکھیں. تو کس لیے رکھیں ہیں کہ آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کریں. تو جلدی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کی قبول فرمائے, اور جو رہ گئی سال اللہ اگلے سال انہیں بڑی بڑی توفیق عطا فرمائے.